السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے، بیل آئکن کو پریس بھی کر دیجیے۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم ایپیسوڈ 27۔ میں مس پاکیزہ گل کا وکیل لوگر ہوں۔ بات کا آغاز ہوتے ہی ابراز اخوان کے تاثرات سخت پتھریلے سے ہوئے تھے۔ وہ اب سے آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گی اور یہ ہرجانے کی رقم کا چیک ہے۔ میں نے ساری فارمیلٹیز پوری کر دی ہیں تو آپ سائن کر کے مجھے ان کا پاسپورٹ لوٹا دیں۔ سنجیدگی اور پروفیشنل انداز سے اپنی بات مکمل کرتے وکیل نے ایک فائل اوپن کر کے ابراز کی جانب بڑھائی، جسے پکڑنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو جرمن نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ فائل اس وکیل سے لے کر ابراز افغان کے سامنے رکھ دی۔ اگر میں اس پیپر پہ سائن نہ کروں تو؟ اس کی آنکھوں میں اپنی غصے سے ضبط سرخ پڑتی آنکھیں گاڑے وہ برف جیسے ٹھنڈے لہجے میں مستفسر ہوا تھا۔ اس کے اندر گویا ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا جسے اس نے بمشکل قابو کیا ہوا تھا۔ اس کی کنپٹیاں گلی کی رگ پھول کر پھڑپھڑا سی رہی تھی اور جرمن دعا کر رہا تھا کہ وہ بس بم کی طرح نہ پھٹ جائیں۔ اس کا غصہ بہت خطرناک ہوتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت کم ایسے مواقع آئے کہ وہ شدید غصے میں آیا تھا۔ سر پلیز بات کو بڑھائیں مت، میم کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے گی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جرمن نے نجی آواز میں حتی الامکان اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور یہ بات شکر تھا کہ اس کی سمجھ میں آ بھی گئی تھی۔ اگر معاملہ لمبا ہوتا تو یقیناً کیس عدالت میں جاتا اور اس کی موم کو پھر سٹریس ہو جاتا، جس سے فی الحال ڈاکٹر نے ان کو دور رہنے کو کہا تھا۔ اس نے ایک نظر جرمن پر ڈال کر دوسری چلچلاتی نظر وکیل پر ڈالی اور احتیاطاً اس ڈاکومنٹ کو پڑھنے کے بعد احسان کرنے والے انداز میں اس پر سائن بھی کر دیے۔ لے جا کر دے دو اپنی پاکیزہ میڈم کو یہ پیپر، لیکن اسے بتا دینا کہ اس کی جان مجھ سے چھوٹنے والی نہیں ہے، اور یہ چیک جنید درانی کے منہ پر جا کر مارنا۔ تپش زدہ لہجے میں بولتے اس نے چیک کے ٹکڑے کیا اور اسی ڈاکومنٹ میں رکھنے کے بعد فائل ایک جھٹکے سے بند کر کے جرمن کو اشارہ دیا تو اس نے جھٹ وہ فائل اٹھا کر اس وکیل لوگر کی جانب بڑھا دی۔ ابراز نے ٹیبل کی طرف جھک کر دراز کا لاک کھولا اور پاکیزہ گل کا پاسپورٹ بھی نکال کر جرمن کی طرف بڑھایا تو اس نے وہ بھی ابراز کے ہاتھ سے لے کر وکیل کو دے دیا۔ شکریہ۔ اخلاقاً مسکرا کر وہ جانے کے لیے اٹھ گیا، لیکن پھر کچھ یاد آ جانے پر ٹھہر کر واپس ابراز افغان کی جانب پلٹا۔ ایک بات تو کہنا میں بھول گیا کہ مس پاکیزہ گل 2-4 دن میں آپ کی کمپنی کا اپارٹمنٹ بھی خالی کر دیں گی۔ یہ کہنا غضب ہوا تھا۔ اس کا دبا غصہ اول آیا اور اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل پر موجود ساری چیزیں زمین بوس کر ڈالی۔ لوگر تو اس کا یہ دہشت ناک روپ دیکھ پل میں وہاں سے بھاگ نکلا تھا، لیکن جرمن بے چارہ ادھر ہی کھڑا اس کا غصہ بے جان چیزوں میں اترتے دیکھ رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا مجھ سے دور جانے کا، تو اب میں تمہارے اتنے قریب آؤں گا کہ تم مجھ سے دور نہیں جا سکو گے۔ تمہاری سانسوں میں گھل تمہاری روح میں اتر نہ گیا تو میرا نام بھی ابراز افغان اصفہانی نہیں۔ غصے سے دھاڑتے اس نے شیف پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ کانچ تو ٹوٹا ہی، ساتھ اس کا ہاتھ بھی بری طرح زخمی ہو گیا۔ سر پلیز بس کر دیں۔ جرمن ہوش میں آتا تیزی سے آگے بڑھا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر آفس کے ملحقہ روم میں چلا آیا۔ پہلے اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کی ڈریسنگ کی، پھر آنکھ بچا کر نیند کے ڈراپ پانی میں ڈالتے ساتھ ایک پین کلر بھی اسے پکڑائی تو وہ میکانی انداز میں گولی منہ میں رکھتا تیزی سے پورا پانی پی گیا۔ اس وقت اس کا سو جانا ہی بہتر تھا، ورنہ جس قدر وہ غصے میں تھا اپنا نقصان اس نے زیادہ کرنا تھا۔ جرمن اس کے ساتھ شروع دن سے تھا اور وہ اس کے تمام رازوں سے واقف تھا۔ اسے علم تھا پاکیزہ گل اس کے لیے کیا ہے، لیکن اسے شروع میں یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ پاکیزہ گل ہی وہ لڑکی ہے جو ابراز افغان کے دل کی مکین تھی، جس کے ہونے سے وہ جی رہا تھا۔ لیکن اب حالات مختلف ہو رہے تھے، بلکہ خطرناک کہنا زیادہ بہتر تھا۔ دوا کا اثر تھا کہ کچھ دیر میں وہ نیند میں ڈولنے لگا تو جرمن نے اسے پکڑ کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر کھول کر کمفرٹ درست کرتا اس کا موبائل اپنی پاکٹ میں رکھتے وہاں سے نکل آیا۔ اب جو کال آتی وہ خود ریسیو کرتا۔ باہر آ کر اس نے پورا آفس روم میں نظر دوڑائی تو کمرہ گویا طوفان گزر جانے کے بعد کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں مس پاکیزہ گل؟ وکیل سے میری بات ہو گئی ہے اور وہ بس رستے میں ہے، 5 منٹ بعد وہ یہاں ہوگا۔ بلیک کوٹ پینٹ میں بالوں کا جوڑا بنائے، گلے میں اسٹالر ڈالے، اس کے دلکش چہرے پر شدید بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی اور جنید درانی کی نظریں بار بار اسی کی سمت اٹھ رہی تھیں۔ آپ ابھی اس افغانی پلاؤ؟ اس کے اس لقب پر جنید درانی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ ایک دم گڑبڑا کر بات بدل گئی۔ مطلب کہ اس ابراز افغان کو آپ ابھی جانتے نہیں ہیں؟ آپ کا وکیل سرآمد آ رہا ہے، یہ بڑی بات ہے۔
وہ مضطرب سی نیل کترنے لگی تھی کہ ایک دم اسے خیال آیا کہ صبح ہی تو اس نے اپنے نیلز پر اپنا پسندیدہ نیل پینٹ لگایا تھا۔ یہ بات یاد آتی وہ جھٹ ہاتھ منہ سے دور لے گئی۔ اب اتنا بھی کوئی آدم خور نہیں۔ جنید درانی نے ہنس کر اس کی بات کا مذاق سا اڑایا تھا۔ وہ آدم خور قبیلے کا سردار ہی ہے، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، اپنی کرنے والا ضدی غصیلا اور ہٹ دھرم انسان۔ وہ اب بھی اپنے مواقف پر قائم تھی۔ اسے تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اتنے آرام سے وہ پیپر سائن کر دے گا اور اس کا پاسپورٹ بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور سیکنڈ میں دروازہ کھل کر وکیل ہو کر کمرے میں داخل ہوا۔ گڈ آفٹر نون۔ گھڑی میں بجتے 12 کو دیکھ وہ مسکراتے ہوئے بولتا بے تکلفی سے پاکیزہ گل کی ساتھ والی کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ شکر ہے تمہارے منہ پر 12 نہیں بجے۔ جنید درانی کے ذرا مذاق کہنے پر وہ خوشگوار انداز میں قہقہ لگا گیا، جبکہ ساتھ بیٹھی پاکیزہ گل مسکرا تک نہیں سکی تھی۔ بال بچ کر آیا ہوں شیر کی کچھار سے۔ لوکر نے کان کی لو کو چھو کر جھرجھری لی تھی۔ ابراز نے کچھ کہا آپ کو؟ پاکیزہ گل پریشانی میں گھر کر ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہوئی۔ ان صاحب کا تو دیکھنا ہی اتنا خطرناک ہے کہ اگلے بندے کی سانسیں سوکھ جائیں۔ خیر سائن تو کر دیے ہیں اور ساتھ پاسپورٹ بھی دے دیا، لیکن دھمکی بھی لگائی ہے کہ وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں نے جب یہ کہا کہ آپ اپارٹمنٹ 2-4 دن میں خالی کر دیں گی تو گویا پھر تو سونامی آ گیا۔ میں تو سچ میں بس جان بچا کر بھاگا ہوں۔ اس نے ساری تفصیل پاکیزہ گل کے گوش گزار کر دی تھی، جبکہ وہ ابراز کے ری ایکشن کا سن پہلے پریشان ہو پھر اس کا عزلِ غصہ اودایا۔ آخر یہ شخص مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ ساری عمر میں اس کی ماں کی ڈرامے بازی جھیلوں اور یہ مجھ سے معافی منگواتا پھرے؟ وہ شدید طیش میں چیخ چلا رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں۔ چلے اب کرتا رہے وہ جتنا غصہ کرنا ہے، آپ کا تو کام ہو گیا نا، ویسے بھی وہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ پاکیزہ گل کو ریلیکس کرنے کو ہلکے پھلکے لہجے میں بولتے فائل کھول کر دیکھنے لگا، لیکن اس نے پڑے چیک کے ٹکڑوں کو دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے، جبکہ پاکیزہ گل اس سے کہہ نہیں سکی کہ وہ ابراز افغان اصفہانی ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ابراز افغان کہہ رہا تھا کہ یہ چیک کے ٹکڑے میں تمہارے منہ پر مار دوں۔ وکیل اور اس کے دوست لوگر نے یہ بات مذاق کے انداز میں بتائی تھی، لیکن جنید درانی کے چہرے پر غصہ بھرا تناؤ آ گیا۔ وہ شخص تمیز تہذیب سب بھول چکا ہے۔ ایک تو میں اس سے عمر میں بڑا ہوں، دوسرا رشتے میں ماموں لگتا ہوں، لیکن حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ وہ بمشکل اپنا غصہ دبائے ازا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ابراز کی طرف سے میں سوری کرتی ہوں۔ اسے بھی جنید درانی جیسے اچھے انسان کے لیے برا فیل ہوا تو اس نے جھٹ سے معذرت خواہ انداز میں کہا، ارے آپ کیوں سوری کرتی ہیں؟ خیر کلوز کریں اس ٹاپک کو۔ آج شام ہمارے کلائنٹ نے ایک میٹنگ تھرو کی ہے تو ہمیں ساتھ وہاں جانا ہوگا، وہاں پر ہی ڈیل بھی سائن ہوگی اور آپ نے ہی وہاں پریزنٹیشن دینی ہوگی۔ جنید درانی نے گویا ٹاپک کے بدل ڈالا تھا، اب وہ لوگ کام کو لے کر بات چیت کر رہے تھے۔ بریرہ پورے انہماک سے سر جھکائے میل ٹائپ کر رہی تھی جو جنید درانی نے اسے لکھوائی تھی، اور آدھے گھنٹے میں اسے یہ ٹائپ کر کے ایک کلاتھ کمپنی کو سینڈ بھی کرنی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں رفتار سے کی پیڈ پر چل رہی تھیں۔ پری لنچ ٹائم ہو چکا ہے۔ لمس نے اس کے کیبن میں آ کر اس کی ڈیسک پر اپنے لمبے سرخ پینٹ سے رنگے ناخن ٹپ کیے تھے۔ یار یہ میل ٹائپ کر کے سینڈ کرنی ہے۔ سر اٹھائے بغیر وہ مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ تم آج لیٹ ہو گئی تھیں، حوری کی کیا طبیعت پھر سے بگڑ گئی تھی؟ وہ فکر مندی سے استفسار کرتی وہ ادھر ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی اور ہاتھ میں پکڑا لنچ باکس ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں بس صبح امی کے ساتھ اسے لے کر ہاسپٹل بھاگنا پڑا، وہ دونوں تو ابھی بھی ہاسپٹل میں ہیں، میں آفس چلی آئی، پتہ ہے نا سر کو کام سے غفلت پسند نہیں ہے، بس لیٹ ہونے کی وجہ سے میرا کام تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ زبان کے ساتھ ساتھ بریرہ کی انگلیاں بھی تیز تیز حرکت کر رہی تھیں، جبکہ اس کی بات سنتی لمس نے ترحم سے بھری نظروں سے بریرہ کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی بہن کی خاطر ایک کام کرنے والی مشین بن گئی تھی، صبح یہاں آفس اور شام میں کہیں اور۔ چلو تم جا نہیں سکتی تو ادھر ہی لنچ کر لو، میں آج اپنے ہاتھوں سے سینڈوچ بنا کر لائی ہوں، فکر مت کرو اس میں کچھ حرام شے شامل نہیں، بس چیز ایگ اور کیچپ ہے، مجھے پتہ ہے تم مسلم لوگ حرام شے نہیں کھاتے۔ اسے انکار کے لیے منہ کھولتے دیکھ وہ نرمی سے وضاحت دیتی لنچ باکس کھولنے لگی تو بریرہ نے تشکر آمیز نظروں سے اس کے بے-ریا چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ واقعی میں اس کی بہترین دوست تھی۔ پھر جتنی دیر میں اس نے کام ختم کیا لمس اسے ایک پورا سینڈوچ اپنے ہاتھوں سے کھلا چکی تھی۔ شکر ہے وقت پر کام ہو گیا، چلو ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، ہم کافی پی کر آتے ہیں۔ جلدی جلدی اپنے ڈیسک سمیٹ کر وہ لمس کے ساتھ اٹھ آئی تھی۔ وہ نئی خوبصورت سی لڑکی جو آئی ہے کافی اچھی لگی مجھے، یار اس کا مشکل سا نام کیا تھا؟ لمس نے ذہن پر زور دیا۔ پاکیزہ گل۔ پر بریرہ نے اس کی مشکل آسان کی۔
ارے یار، تم مسلم اتنے مشکل نام کیوں رکھتے ہو؟ نام لینے میں منہ الگ دکھ جاتا ہے اور نام یاد رکھنے میں الگ مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے پرزور انداز سے دہائی دینے پر وہ ایک دم سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی تو آفس سے نکلتے جنید درانی کی سماعت میں اس کی شفاف جھرنے جیسی ہنسی اتر کر گویا دل و دماغ پر ایک خوشگوار سا تاثر چھوڑ گئی۔ جنید درانی نے بے ساختہ ہی گردن گھما کر اس دلکش ہنسی کے مرکز کو دیکھا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں نظر کا چشمہ لگائے، بالوں کو اسکارف سے کور کیے بریرہ اپنے انوسینٹ فیس اور دلکش ہنسی کے ساتھ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ دھوپ سیدھی اس کی بادامی آنکھوں میں پڑ کر گویا اس کی آنکھوں کی چمک دگنی کر گئی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کسی لڑکی کو دیکھ جنید درانی کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میری پرسنل سیکریٹری اتنی حسین ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑاتا آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے تیزی سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا، لیکن اس کی پرسوچ نظروں نے دور تک بریرہ کا پیچھا کیا تھا۔ صبح سب سے پہلے احسن ہی سو کر اٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل میں وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے ادیا سے پریزے کا سر تکیے پر سیٹ کیا اور اس پر کمفرٹ درست کرتے اس کا ماتھا چوما۔ زندگی کی سب سے خوبصورت صبح۔ بھرپور انگڑائی لے کر وہ خوبصورتی سے مسکرایا اور نرمی سے اس کے گال کو ہلکے سے لبوں سے چھوا جس پر اب بھی ہلکا سا نیل کا نشان موجود تھا۔ بہت نازک ہے میری جان، یقیناً میرے ارمانوں کا کباڑہ ہو کر رہے گا۔ اس سے کان میں دھیمے سے سرگوشی کرتے اس نے پیار سے اس کی کن پٹی چومی۔ یا سوتے ہوئے یہ اتنی کیوٹ لگ رہی ہے کہ دل کر رہا ہے خوب ہی پیار کروں، لیکن بیچاری کی نیند خراب ہو جائے گی۔ پریزے گہری نیند میں تھی اور وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے دل کو سنبھالے وہ سیدھا واش روم میں جا گھسا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ ریڈی ہو کر سیدھا کچن میں آیا اور ایپرن باندھ کر تیز ہاتھ چلا کر اپنا اور پریزے کا ناشتہ ریڈی کیا۔ پریزے کا ناشتہ مائکرو ویو میں رکھتے اس نے تیز ہاتھ اور منہ چلا کر اپنا ناشتہ ختم کیا۔ برتن واش مشین میں ڈال اس نے ادھر ہی کھڑے ہو کر دانت برش کیے، اتنے میں برتن بھی واش ہو گئے تھے۔ سگھر طریقے سے اس نے کچن صاف کیا اور نوٹ پیڈ پر بڑے حروفوں میں ناشتہ لکھا اور مائکرو ویو پر چپکا دیا۔ ایک مرتبہ پھر روم میں جا کر اس نے پریزے کے فون میں 10 بجے کا الارم سیٹ کیا اور وہاں بھی ایک نوٹ لکھ کر لگایا: ناشتہ کر کے دوا ٹائم پر لے لینا، میں کوشش کر کے جلد واپس آ جاؤں گا، اور فکر مت کرنا، تمہاری طرف سے ایک درخواست بھی لکھ کر پہنچا دوں گا، لو یو۔ ساتھ اس نے ہارٹ بھی بنایا تھا۔ اپنے کام مکمل کرتے اس نے ایک مرتبہ پھر جھک کر اس کا سر چوما اور اپنا بیگ اور دیگر ضروری چیزیں لیے وہ تیزی سے کمرے کے ساتھ ساتھ اپارٹمنٹ سے بھی نکلتا چلا گیا۔ 9 بجے اس کی کلاس تھی اور اس وقت 8:15 ہو رہے تھے۔ اسے اپارٹمنٹ سے گئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ پریزے کی کالر ٹون بجنے لگی۔ وہ گہری نیند میں تھی، جب ہی کسمسا کر دوبارہ سو گئی تو فون بھی بج کر بند ہونے کے بعد پھر بجنے لگا۔ اس مرتبہ پریزے نے اپنی موندی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لیا تو ایک پل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن دوسرے ہی پل اس کے حواس بیدار ہوئے تو وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جس وجہ سے اس کی کمر کی چوٹ پر کھچاؤ پڑا تھا وہ کرا سی گئی۔ اس کی پہلی نظر احسن کے نوٹ پر پڑی تو اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان آ گئی تھی، لیکن جو ہی اس کی نظر اپنے فون کی اسکرین پر گئی اس کی وہ کھلی مسکان مرجھا کر اس نے بے دلی سے فون اٹھا کر ریسیو کیا۔ غیر ملک میں آ کر تو تم نے بالکل ہی شرم پیچ کھائی ہے پریزے۔ اس کی ممی کی شرم دلاتی پاٹدار آواز ایئر پیس سے ابھرتی اس کی سماعت کی نظر ہوئی تو اس کے چہرے پر سارے جہاں کا دکھ سمٹ آیا۔ آپ نے یقیناً میری طبیعت پوچھنے کو تو کال نہیں کی ہوگی، وہ بولی تو لہجہ ٹوٹا ہوا سا تھا۔ ارے تم جیسی نافرمان اولاد میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، ڈھٹائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بغیر پتہ نہ جانے کے ذلیل انسان سے نکاح پڑھوا لیا اور اس کے ساتھ رخصت بھی ہو گئی، شرم سے ڈوب مرو تم۔ وہ بھڑکتی آگ بنی اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی جلا رہی تھی۔ ممی پلیز، مجھے جو دل چاہے کہیں، لیکن احسن کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گی، وہ بہت نائس ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ یوں اپنی ممی سے سخت لہجے میں بات کرتی انہیں ایک مرتبہ پھر سے شوق دی گئی تھی۔ ہاں دکھ رہا ہے کہ کتنا نائس ہے۔ ارے میری معصوم بچی پر نہ جانے کیسا سحر پھونکا ہے کہ وہ تو سر سے پیر تک بدل گئی، پہلے میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتی تھی اور اب دیکھو کتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ دیکھ چکی میں اس شخص کی اچھائی۔ وہ بری طرح بھڑک اٹھی تھیں اس کی احسن کی وکالت کرنے پر۔ اب راز اسے اچھے سے جانتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے اتنے آرام سے مجھے احسن کے ساتھ جانے دیا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی یہ بات؟ اگر وہ برا ہوتا تو کیا وہ مجھے احسن کے ساتھ یوں رخصت کرتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ لوگ بس چاہتے ہیں کہ ابراز اور میں آپ کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بن کر رہیں اور آپ لوگ جیسے چاہیں ہماری ڈوریاں ہلائیں، تو سوری، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابراز پاکی سے محبت کرتا ہے اور میں احسن سے، یہ بات آپ بھی اچھے سے سمجھ لیں اور عطیہ آنٹی کو بھی سمجھا دیں۔ چھوڑ دیں ہماری جانیں اور ہمیں کھل کر سانس لینے دیں، ہمیں پیدا کرنے کی اتنی بھاری قیمت ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ وہ بری طرح روتی ہچکیوں کے درمیان بمشکل بات مکمل کرتے فون زور سے فرش پر مار چکی تھی۔ نہ جانے ابراز کس حال میں ہوگا، میرے ساتھ تو احسن ہے لیکن وہ تو بالکل اکیلا ہے،
یا اللہ ہمارے بڑوں کے دل میں رحم ڈال دے، یا اللہ ہمیں اس آزمائی سے نکال دے، یا اللہ میرے ابی کو اس کے حصے کی ہر خوشی لوٹا دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بیڈ پر گر گئی تھی، سناٹے میں ہر جانب بس اس کی ہچکیاں اور رونے کی آوازیں گردش کر رہی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔